شیربین کے سامعین کو محمد حسین ظفر کا سلام پہنچے۔ آج کے خاص موضوعات ہیں۔ پارلیمنٹ کا بجٹ اجلاس کل سے شروع۔ وزیر خزانہ 1 فروری کو مالی سال کا بجٹ پارلیمنٹ میں کریں گی پیش۔ نیشنل کانفرنس کو امید ہے کہ آنے والے بجٹ اجلاس میں ریاستی درجے کی بحالی کا بل پارلیمنٹ میں پیش ہوگی، ورنہ بجٹ اجلاس کے بعد نیشنل کانفرنس اپنی حکمت عملی تبدیل کرے گی۔ ترجمان اعلیٰ ڈائریکٹر انفارمیشن ڈپٹی کمشنر گاندربل اور شوپیان کا تبادلہ۔ IAS افسران اہم عہدوں پر تعینات۔ گاندھی جی کے شہیدی دیوس کے موقع پر کئی جگہ پر تقریبات۔ سری نگر اور گاندربل میں 37 چشموں کا پانی مضر صحت، محکمہ جل شکتی نے کی ضروری ہدایات جاری۔ اور بھی موضوعات ہیں آج کے شہربین میں۔ آکاشوانی سری نگر سے میڈیم ویو 268.81 میٹر FM 2 103.5 میگا ہرٹز کے علاوہ آکاشوانی کپواڑہ اور بھدرواہ کے ساتھ ساتھ DTH اور آکاشوانی کے موبائل ایپ پر ایک ساتھ سن رہے ہیں۔ سامعین، نئی دلی سے ہمارے نمائندے نے خبر دی ہے کہ کل پارلیمنٹ کا بجٹ اجلاس شروع ہو رہا ہے۔ کل پہلے روز صدر جمہوریہ ہند دروپدی مرمو پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں سے مشترکہ خطاب کریں گے۔ واضح رہے کہ مرکزی وزیر خزانہ نرملا سیتارمن شنیچروار 1 فروری کو پارلیمنٹ میں سال 2025-26 کا مالی بجٹ پیش کریں گی اور یہ ان کا لگاتار 8واں بجٹ ہوگا۔ آج بجٹ اجلاس سے قبل نئی دلی میں کل جماعتی میٹنگ منعقد ہوئی، جس میں مرکزی وزراء اور اپوزیشن جماعت کے لیڈران نے شرکت کی۔ آج کی میٹنگ میں مرکزی وزیر دفاع راجناتھ سنگھ، JP نڈا، کرن رجیجو، L مرگن، جبکہ اپوزیشن کی جانب سے کانگریس کے جائے رام رمیش، کے سریش، گورو گوگوئی کے علاوہ TMC، DMK، SP اور دیگر جماعتوں کے لیڈران بھی شامل رہے۔ بجٹ اجلاس کل شروع ہوگا اور یہ 14 فروری تک جاری رہے گا، جبکہ دوسرے مرحلے میں 10 مارچ سے 4 اپریل تک اجلاس جاری رہنے کی امید ہے۔ اس دوران جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی وقف ترمیمی بل نے آج اپنی رپورٹ لوک سبھا کے اسپیکر اوم برلا کو پارلیمنٹ میں پیش کی۔ اس کمیٹی کے سربراہ جگدمبا پال تھے۔ اس دوران نیشنل کانفرنس کے ممبر پارلیمنٹ آغا سعید اللہ مہدی، PDF کے چیئرمین اور سابق وزیر حکیم محمد یاسین، پیپلز کانفرنس کے نائب صدر اور سابق وزیر عبدالغنی وکیل اور دیگر کے لیڈران نے وقف ترمیمی بل پر اعتراض جتایا ہے اور کہا ہے کہ یہ مسلم وقف حقوق کے خلاف ہے۔ شیربین آپ سری نگر سے سن رہے ہیں۔ جموں کشمیر کو ریاست کا درجہ بحال کرنے کے لیے جہاں نیشنل کانفرنس اور دیگر جماعتیں مسلسل اپنا مطالبہ دہراتی رہی ہیں، وہیں اپوزیشن اور BJP بھی ریاست کا درجہ بحال کرنے کے حق میں نظر آ رہی ہے۔ البتہ ریاست کا درجہ بحال ہونے میں ہو رہی تاخیر کو لے کر عمر عبداللہ کی سربراہی والی سرکار اور LG انتظامیہ کے درمیان تال میل کا فقدان نظر آ رہا ہے۔ افسران کے تبادلوں کو لے کر نیشنل کانفرنس کے بیشتر لیڈران کا کہنا ہے کہ احکامات راج بھون سے جاری ہو رہے ہیں اور نیشنل کانفرنس سرکار کو اعتماد میں نہیں لیا جا رہا ہے۔ اس ساری صورتحال کے بیچ جموں کشمیر میں معمول کے کام کاج بھی متاثر ہو سکتے ہیں۔ حالانکہ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے بارہا مرکزی سرکار سے کہا کہ اب ریاست کا درجہ بحال کیا جائے، ڈبل پاور سینٹر سے کام کاج متاثر ہوگا۔ حالانکہ کانگریس، PDP، CPIM اور دیگر جماعتیں بھی مسلسل اسٹیٹ ہوڈ کا مطالبہ کرتی آئی ہیں، البتہ کچھ عرصے سے انہوں نے بھی اب خاموشی اختیار کر دی ہے۔ واضح ہے کہ وزیراعظم نریندر مودی نے حال ہی میں سونامرگ میں زڈ ٹنل کے افتتاح کے موقع پر کہا تھا کہ مناسب وقت پر اسٹیٹ ہوڈ کا درجہ بحال کیا جائے گا۔ حالانکہ یہ بات 2019 سے لگاتار مرکزی قیادت کہتی آئی ہے کہ جموں کشمیر کو مناسب وقت پر اسٹیٹ ہوڈ کا درجہ دیا جائے گا۔ یہ مناسب وقت کب آئے گا، اس کی وضاحت ابھی تک نہیں ہو پائی ہے۔ حالانکہ مرکزی قیادت نے یہ بھی کہا تھا کہ جموں کشمیر میں اسمبلی چناؤ منعقد کرنے کے بعد اسٹیٹ ہوڈ کا درجہ بھی بحال کیا جائے گا، لیکن اب اسمبلی چناؤ کو بھی تقریباً 4 ماہ ہوئے ہیں مگر اسٹیٹ ہوڈ کا انتظار ہے۔ شیربین کو ذرائع سے معلوم ہوا کہ نیشنل کانفرنس آنے والے بجٹ اجلاس پر اپنی نظریں مرکوز کر رکھی ہیں اور امید ہے کہ اس اجلاس کے دوران پارلیمنٹ میں اسٹیٹ ہوڈ کی بل پیش کی جائے گی۔ نیشنل کانفرنس قیادت کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر بجٹ اجلاس کے دوران مرکزی سرکار نے بل نہیں لائی تو اپریل کے مہینے سے نیشنل کانفرنس اسٹیٹ ہوڈ کو لے کر نئی حکمت عملی طے کرے گی، جس کے لیے بجٹ اجلاس کے فوراً بعد ہی تیاری شروع کر دی جائے گی۔ ادھر کانگریس جماعت نے مانگ کی ہے کہ ایک کوارڈینیشن کمیٹی بنائی جائے تاکہ اہم مدعوں پر غور و خوض کیا جا سکے۔ کانگریس اور CPIM نیشنل کانفرنس سرکار کو اس وقت حمایت کر رہی ہے اور اس دوران نیشنل کانفرنس کے ترجمان اعلیٰ اور MLA جڑیول تنویر صادق نے آج شیربین سے بات کرتے ہوئے کہا کہ انہیں امید ہے کہ آنے والے بجٹ اجلاس میں جموں کشمیر کو ریاست کا درجہ بحال کرنے کا بل پیش کیا جائے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ تقریباً 10 سال کے بعد رواں مالی
مالی بجٹ جموں کشمیر کے اسمبلی میں پیش کیا جائے گا اور یہ بجٹ عوام دوست ہوگا اور وزیر اعلیٰ بجٹ اجلاس سے پہلے تاجروں، میوہ صنعت اداروں، ملازمین اور دیگر شعبوں سے وابستہ افراد سے بھی صلاح مشورہ کریں گے۔ اسٹیٹ ہوڈ یہ صرف نیشنل کانفرنس کا ایجنڈا نہیں ہے، یہ لوگوں کے ایک ایسپریشن کا ایک ترجمانی کرے گا۔ اسٹیٹ ہوڈ میں لوگوں کی ایک جو آواز ہے وہ آگے آئے گی، ہمارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ جو اتنے مسائل ہمارے، کیونکہ جموں کشمیر ایک نارمل اسٹیٹ نہیں ہے، اس وقت تو یوٹی ہے لیکن ایک نارمل جگہ نہیں ہے، اور اس کے مسائل بھی بہت بڑے ہیں، اور اس کا جو ہم سمجھتے ہیں حل ہے وہ اسٹیٹ ہوڈ کا ہے۔ اب ہم بار بار اس کے اوپر اس لیے بات کرتے ہیں کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سب مسئلوں کا حل اسٹیٹ ہوگا، لیکن اس کا ہم ایکسپیکٹیشن اس لیے کر رہے ہیں جلدی کیونکہ ہم سوچتے ہیں کہ پرائم منسٹر اس ملک کے جو وزیر اعظم ہے ان کا وعدہ ہے، ہمارے ہوم منسٹر صاحب کا وعدہ ہے، سپریم کورٹ کا ڈیڈ لائن ہے، پھر جو ہمارے چنندہ سرکار ہے اس کا ریزولوشن ہے۔ تو مجھے جب ہمارے وزیر اعظم سونمرگ میں کہتے ہیں کہ مودی کا وعدہ ایسے نہیں ہوتا ہے، تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ہر ایک وجہ ہے کہ ہم بھروسہ رکھیں مرکزی سرکار پہ کہ وہ جلد سے جلد کرے، اور جلد سے جلد سے میرا یہ مطلب ہے ابھی بجٹ سیشن آ رہا ہے، پوری امید ہے ہمیں کہ اس بجٹ سیشن میں جموں کشمیر کے لوگوں کے لیے کوئی ایک ایسا حل ہو اور اسٹیٹ ہوڈ ریسٹور ہو تاکہ یہاں کے جو مسائل ہیں وہ حل ہو جائے۔ پارلیمنٹ کا بجٹ اجلاس کل سے شروع ہو رہا ہے، تو آپ کو امید ہے کہ یہ بجٹ اجلاس جو ہے 2 مرحلوں میں ہے، تو کیا امید ہے پہلے مرحلے میں ہی اسٹیٹ ہوڈ کی بات ہوگی؟ امید تو ہے کہ جلد سے جلد ہو۔ میں جموں کشمیر کا ایک باشندہ کے حیثیت سے یا نیشنل کانفرنس کے ترجمان اعلیٰ کے حیثیت سے یہ ایکسپیکٹ کروں گا کہ جلد سے جلد ہو، لیکن دیکھیے فیصلہ یہ سینٹرل گورنمنٹ کو کرنا ہے۔ ہم صرف امید کرتے ہیں کہ وہ جلد سے جلد یہ جو بجٹ سیشن ہے اسی کے دوران جموں کشمیر کے لوگوں کو ان کا اسٹیٹ ہوڈ جو انہیں وعدہ کیا ہے وہ جلد سے جلد دے دیں۔ تو اب نیشنل کانفرنس کب تک اس وعدے کا انتظار کرتی رہے گی؟ ہم اس بجٹ سیشن میں انتظار کر رہے ہیں، جس طرح میں نے کہا امید بہت ہے یہ بجٹ سیشن ہو جائے، امید کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسا راہ نہ اٹھانا پڑے جو پروٹیسٹ ہو یا مرکزی سرکار کے ساتھ کوئی بھی کسی پرابلم کریٹ کرے۔ ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جو وعدہ ہم سے کیا گیا ہے وہ وعدہ پورا ضرور۔ ہمیں امید ہے کہ احتجاج یا کوئی دیگر قدم اٹھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ بات کر رہے تھے نیشنل کانفرنس کے ترجمان اعلیٰ اور ایم ایل اے جڈیبل تنویر صادق۔ ادھر جموں کشمیر سرکار نے آج مزید چند IAS افسران کے تبادلے عمل میں لائے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق ڈپٹی کمشنر شوپیان گاندربل اور ڈائریکٹر انفارمیشن کا تبادلہ عمل میں لایا گیا ہے۔ اطلاعات ہیں کہ SDM جموں نارتھ نتیش راجوارا کو ڈائریکٹر انفارمیشن جموں کشمیر جبکہ ڈائریکٹر انفارمیشن جتن کشور کو تبدیل کر کے ڈپٹی کمشنر گاندربل تعینات کیا گیا ہے۔ IAS آفیسر ADC جموں ششیر گپتا کو تبدیل کر کے ڈپٹی کمشنر شوپیان، راکیش کمار SDM ہیرا نگر کو تبدیل کر کے ADC جموں اور SP پاٹھک کو SDM اوڑی تعینات کیا گیا ہے، جبکہ ڈپٹی کمشنر شوپیان محمد شاہد سلیم اور SDM اوڑی جاوید احمد راتھر کو GAD میں رپورٹ کرنے کو کہا گیا ہے۔ ادھر ڈپٹی کمشنر گاندربل نے ضلع میں محکمہ مال کے چند نائب تحصیلداروں اور دیگر عملے کا تبادلہ بھی عمل میں لایا ہے۔ ادھر جموں کشمیر پولیس میں 60 TSPs کی پوسٹنگ عمل میں لائی گئی ہے، جن میں 17 KPS افسران بھی ہیں۔ محمد فضل خان کو DSP SDRF فرسٹ بٹالین، وجے کمار کو SDPO مڑوا، توصیف احمد کو SDPO مینڈر، سجاد ندیم احمد کو SDPO منجا کوٹ، نیرج کمار SDPO بلاور، وریندر گپتا SDPO اخنور اور سلطان محمود کو SDPO رام نگر تعینات کیا گیا ہے۔ شیربین آپ سری نگر سے سن رہے ہیں۔ سامعین، مہاتما گاندھی کے شہیدی دیوس کے موقع پر آج جموں کشمیر میں کئی مقامات پر تقریبات کا اہتمام رہا۔ مبارک منڈی جموں میں منعقدہ ایک تقریب میں جموں کشمیر کے لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا بھی شامل ہوئے اور انہوں نے ملک کے تئیں گاندھی جی کی خدمات کو یاد کرتے ہوئے انہیں شاندار الفاظ میں خراج عقیدت پیش کیا۔ جموں میں دوسری بڑی تقریب پردیش کانگریس ہیڈ کوارٹر پر منعقد ہوئی، جہاں پردیش کانگریس نے گاندھی جی کو یاد کیا اور دنیا میں امن و آشتی کے مقصد سے ان کی طرف سے کیے گئے کام کی سراہنا کی گئی۔ ایک رپورٹ جموں سے جاوید محراب کی زبانی۔ بابا قوم مہاتما گاندھی کے 77ویں یوم وصال کے موقع پر آج جموں میں گاندھی گلوبل فیملی کی طرف سے مبارک منڈی کمپلیکس میں ان کے مجسمے کے نزدیک ایک دعایا مجلس کا انعقاد ہوا۔ مجلس میں مہاتما گاندھی کے خیالات، افکار، قربانی، عدم تشدد کی ان کی فلسفی پر روشنی ڈالی گئی۔ اس موقع پر جموں کشمیر کے لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا بھی موجود رہے۔ لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا نے اپنے خطاب میں مہاتما گاندھی کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ مہاتما گاندھی
کے ساتھ آزادی پر چلنے والے ان تمام ساتھیوں کو بھی آج یاد کیا جانا چاہیے جنہوں نے ان کے ساتھ مل کر ان کے خیالات، ان کے عدم تشدد کی فلسفی پر چلتے ہوئے ملک کو آزادی دلائی۔ انہوں نے کہا کہ گاندھی گلوبل فیملی کے پدم شری ایس پی ورما اور ان کے ساتھی کی سراہنا ہونی چاہیے کہ وہ بابائے قوم مہاتما گاندھی کے خیالات کو گھر گھر پہنچا رہے ہیں۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے کہا کہ سچ اور عدم تشدد کے اصول پر بابائے قوم مہاتما گاندھی نے ہمیشہ ثابت قدم رہے۔ ان کے اصول آج بھی آنے والے وقت میں ملک کو آگے بڑھانے میں اتنے ہی ضروری ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مہاتما گاندھی نے لوگوں کے بیچ ہمیشہ برابری، عدم تشدد کا جو اصول پیش کیا ہے وہ تمام اختلافات کے باوجود ایک دوسرے کے ساتھ مل کر رہنے کا حل بھی ہے۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے کہا کہ آج ملک میں الگ الگ جگہوں پر آپسی اختلافات دیکھنے کو تو مل رہے ہیں، لیکن ان کٹھن مسائل کے باوجود مہاتما گاندھی کی جو فلسفی اور ان کے جو اصول ہے وہ آج بھی پیار، محبت اور عدم تشدد کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر چلنے کی ترغیب دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مہاتما گاندھی کے اصول ہی تمام دنیا کو بہتر راستہ دکھا سکتے ہیں۔ اس موقع پر پدم شری ایس پی ورما نے بھی مہاتما گاندھی کے اصولوں پر عمل کرنے اور ان کے بتائے راستے پر چلنے کی اپیل کی۔ اس بیچ شہیدی چوک میں واقع پردیش کانگریس کمیٹی کے ہیڈ کوارٹر پر 77ویں یوم وصال کے موقع پر مہاتما گاندھی کے لیے ایک دعائیہ مجلس کا انعقاد ہوا، جس میں پردیش کانگریس کمیٹی کے اسٹیٹ پریزیڈنٹ طارق حمید کرا نے بابائے قوم مہاتما گاندھی کو خراج عقیدت پیش کیا۔ طارق حمید کرا نے اس موقع پر مہاتما گاندھی کے عدم تشدد، فلسفی، قربانی، سچائی اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کر انسانیت کی خدمت کرنے کی جو ترغیب دی ہے وہ آج بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ مہاتما گاندھی کا قتل انسانیت کا قتل تھا، حالانکہ ان کے قاتل مہاتما گاندھی کو تو ختم کر پائے، لیکن ان کے خیال، فلسفی، سچائی پر چلنے کے اصول آج بھی زندہ ہے، اور ضرورت اس بات کی ہے کہ ان لوگوں کو اس خطرناک خیال کو جس نے مہاتما گاندھی کو قتل کیا آج بھی بے نقاب کرنے کی ضرورت ہے۔ اس موقع پر پردیش کانگریس کمیٹی کے تمام عہدیداران اور سینئر لیڈران نے بھی مہاتما گاندھی کو یاد کیا اور ان کے مجسمے پر پھول چڑھائے۔ یہ تھے جموں سے جاوید محراب۔ اس دوران مبارک منڈی جموں میں گاندھی جی کے یوم شہادت کے حوالے سے منعقدہ تقریب میں سابق وزیر جی ایم سروری بھی تھے، جنہوں نے ایل جی منوج سنہا سے ڈوڈا خطے خاص طور کشتواڑ کے دور دراز علاقوں کے لوگوں کو درپیش مسائل و مشکلات کے بارے میں تفصیلی جانکاری دی اور عوامی نوعیت کے کئی اہم معاملات ان کی نوٹس میں لائے۔ جی ایم سروری نے آج شام شہربین کو بتایا کہ انہوں نے لیفٹیننٹ گورنر کے نوٹس میں کئی اہم سڑکیں اور ٹنلوں کی تعمیر کے ساتھ ساتھ بجلی پروجیکٹوں سے ماحولیات کو ہو رہے نقصان کا معاملہ بھی اٹھایا اور ساتھ ہی عوام کے ساتھ کیے گئے وعدوں کو پورا کرنے پر بھی زور دیا۔ دیکھیے، آج تو گاندھی کا جو تھا دن کے دن میں گاندھی جی شہید ہوئے اس ملک میں، تو آج وہاں مبارک منڈی میں ایک بہت بڑا پروگرام منائے گا جس میں علی صاحب بھی تھے۔ بہت ساری چیزیں انہوں نے بیان کی، میں اس کے ساتھ ساتھ ہم نے بھی ان کو گزارش کی کہ ہمارا ایک علاقہ ہے جو مڑوا وڑون ہے وہ ٹوٹل کٹا ہوا ہے، 6 مہینے وہ راستے کے بغیر ہے، نہ ہی بنڈار کوٹ نوپچی کا راستہ اس میں بھی سلو پراگرس سے کام نہیں ہو رہا ہے، کچھ بھی نہیں۔ برج بنانے تھے وہ بھی اسی طرح چھوڑ دیے ہیں، کنٹریکٹر نے آگے کام بھی کافی سلو ہے۔ میں نے کہا تھا کہ بونڈا تک گاڑی جا رہی ہے جو چھاتروں کا ایریا ہے، وہاں سے چنجر تک 5 کلومیٹر کا ٹنل بننا ہے، اس کے لیے میں نے ان سے گزارش کی اور انہوں نے مان لیا کہ ہم گڈکری صاحب سے بات کر کے اس کے بارے میں بات کریں گے، کیونکہ وہ آرا مڑوا اور وڑون کا علاقہ پورا 6 مہینے برف سے ڈھکا رہتا ہے اور مرگن کا ٹاپ کا راستہ جو ہے ٹوٹلی بند ہے۔ لہٰذا اس کے لیے بھی میں ان کا شکریہ کرتا ہوں کہ انہوں نے ہماری ڈیمانڈ مانی اور مجھے امید ہے جلدی اس پہ کارروائی ہوگی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں راشن کی بھی کمی ہے، دوائیوں کی کمی ہے، ڈاکٹر نہیں ہے، اب سکول بھی کھلنے والے ہیں، اسٹاف کی کمی ہے۔ آج میں ڈائریکٹر اسکول ایجوکیشن سے ملا، ان سے کہا کہ جو بھی سکول ہمارے خواہندروال میں ہے، چناب ویلی میں ہے، خاص کر کے پیر پنجال میں ہے یا کٹھوا کے ہلی ایریاز ہے، ادھمپور کا لاٹھی سدما دیو کا ایریا، ان میں اسٹاف کی اتنی کمی ہے۔ ہائی اسکول اگر ہے تو 5 ٹیچر ہیں، سیکنڈری اگر ہے تو اس میں 10 ٹیچر ہیں، لہٰذا ان کی طرف توجہ دی جائے، یہاں اسٹاف جو ہے پورا کیا جائے۔ ساتھ میں جو چناب ویلی ہے جو 20,000 میگا واٹ بجلی تیار کرتی ہے، جس میں بٹ شہر، پکر، کرتئی، ہیرو کا ایریا ہے، اس میں کشتواڑ میں زبردست
प्रोटेस्ट लोगों ने, आम लोगों ने बगैर मजहब व मिलत शुरू किया है, मैं उनको मुबारकबादी पेश करता हूँ। किश्तवाड़ से हब जो है वो बिजली का है और पूरे हिंदुस्तान को ये बिजली सप्लाई हो सकती है। और किश्तवाड़ में कम से कम लोग जो है पोल्यूशन भी खाते हैं, जलजले भी आते हैं, पानी भी खराब होता है, आबादी भी, पर बाहर के हजारों लोग वहाँ बसे हुए हैं, काम कर रहे हैं, बाहर की लेबर है, वहाँ की लेबर को काम भी नहीं दिया जाता है, बीटेक करके नौजवान को नौकरियां नहीं दी जाती है। लिहाजा वो किश्तवाड़ में स्मार्ट मीटर का काम जो शुरू हुआ है और चिनाब वैली में, ये बहुत ही गलत बात है। जबकि जिस वक्त डलहौजी शुरू हुआ था, कहा गया था कि विद इन द रेडियस ऑफ 10 किलोमीटर हम बिजली फ्री दें। हम कहते हैं फ्री मत दीजिए, मगर जो देते थे हम 50 रुपए, 90 रुपए, 100 रुपया पर यूनिट का जो किराया देते थे वही रखा जाए, यहाँ स्मार्ट मीटर नहीं लगाया जाए। लिहाजा मेरी गुजारिश है एलजी साहब से, चीफ मिनिस्टर से, कि चिनाब वैली में जहाँ इतने लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, धूल खा रहे हैं, पोल्यूशन खा रहे हैं, इतनी मुसीबतों का सामना हो रहा है, जमीनें जा रही, पानी जा रहे हैं, वहाँ कम से कम उन लोगों को मैं जो स्मार्ट मीटर नहीं लगाने जाए, और मैं पूरी सपोर्ट करता हूँ। ये जो किश्तवाड़ में प्रोटेस्ट हो रहा है, और मुझे उम्मीद है कल परसों से डोडा और रामबन बानहाल में भी शुरू हो जाएगा, वो सब लोग इनके साथ हैं। और साथ ही जम्मू कश्मीर का जो इस वक्त जो हुकूमत चल रही है, जो वादे किए थे उनको भी पूरा नहीं किया जाए, उनकी तरफ भी तवज्जो दी जानी चाहिए। ये थे साबिक वजीर GM सुरूरी। शेरबीन जारी है, आप हमारे साथ रहिएगा। आपका फिर एक बार खैर मकदम। सामीन, जम्मू कश्मीर में SPOs की तनख्वाहों के हवाले से चंद रोज से सोशल मीडिया पर खबरें आ रही हैं कि तनख्वाहों में इजाफा किया गया है। इस सिलसिले में आज वजीर आला उमर अब्दुल्ला के सोशल मीडिया अकाउंट से भी इस तरह की एक खबर की तशहीर की गई। अलबत्ता कुछ वक्त के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस खबर को सोशल मीडिया पोस्ट से उतार दिया और खबरों की तरदीद की कि इस तरह का फिलहाल कोई फैसला नहीं लिया गया और ये तनख्वाह से मुतल्लिक गुमराहकुन पोस्ट है जिसे वायरल किया गया है। इस सिलसिले में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पार्टी के नायब सदर उमर अब्दुल्ला के सोशल मीडिया हैंडलर मुबशिर जफर अहमद खान को फौरी तौर ओहदे से हटा दिया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस खबर की वजाहत करते हुए कहा है कि सरकार SPOs की तनख्वाह बढ़ाने की ख्वाहिशमंद है, अलबत्ता फिलहाल इस तरह का कोई फैसला नहीं लिया गया है। वजीरे के SPOs की तनख्वाहें बढ़ाने का मामला मरकजी वजारत दाखिला के हद इख्तियार में है और इसमें जम्मू कश्मीर सरकार का कोई रोल नहीं है। अब एक और मौजू। सामीन, गांदरबल और श्रीनगर के मज़ाफाती इलाकों में 40 चश्मों में से 37 का पानी आलूदा पाए जाने के बाद महकमा जल शक्ति ने लोगों से पानी उबाल कर पीने की ताकीद की है। इतलात के मुताबिक जल शक्ति वाटर सप्लाई डिवीजन ने गांदरबल और श्रीनगर के मज़ाफाती इलाकों में मुख्तलिफ चश्मों से पानी के सैंपल जांच के लिए लेबोरेटरी भेजे थे और इनमें से 37 को गैर मयारी पाया गया है। एक रिपोर्ट रहीम रिजवान से। महकमा जल शक्ति ने गांदरबल जिले के मुख्तलिफ इलाकों से जो 40 चश्मों के पानी के नमूने तशखीस के लिए हासिल किए थे, उनमें से 37 नमूने मस्बत आते ही महकमा ने कल एडवाइजरी जारी की कि आवाम को चाहिए कि वो जिले के तमाम चश्मों का पानी इस्तेमाल में लाने से गुरेज करें, जिससे कल शाम से अवामी हलकों में तशवीश की लहर दौड़ चुकी है। महकमा ने चंद एक चश्मों का लिस्ट जारी करते हुए कहा कि शमसपोरा वतलार के 2 चश्मे, बारसू के 2, वाकुरा के 3, कुरहामा के 5, मलशेबाग SP ऑफिस के सामने 1, बिहामा जामा मस्जिद के सामने 1, गांववारा और डब में 3, डोबीपोरा गांदरबल में 3 और दीगर इलाकों के दर्जनों चश्मों से महकमा ने पानी के नमूने तशखीस के लिए हासिल किए थे और उनकी रिपोर्ट मस्बत आते ही महकमा ने फौरन एडवाइजरी जारी की जिसमें लोगों से अपील की गई कि वो इन चश्मों का पानी फिलहाल इस्तेमाल में न लाएं, क्योंकि ये आलूदा पानी साबित हो चुका है, लिहाजा इसके इस्तेमाल में लाने से मुख्तलिफ बीमारियां फैलने का अंदेशा है। इस जिम्मे में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जल शक्ति महकमा गांदरबल समीउल्लाह बेग ने शहरबीन को बताया कि गांदरबल जिला के 128 गांवों को नलकों के जरिए पीने के लिए साफ पानी फराहम किया जा रहा है। अलबत्ता लोग जिला के मुख्तलिफ इलाकों में चश्मों का पानी भी इस्तेमाल में लाते हैं जिनका पानी तशखीस के दौरान आलूदा साबित हुआ है, लिहाजा उन्होंने एहतियातन लोगों से अपील की कि वो फिलहाल न सिर्फ इन 37 चश्मों का पानी इस्तेमाल में लाने से गुरेज करें बल्कि जिला के सैकड़ों चश्मों का पानी इस्तेमाल में लाने से इज्तनाब करें और 1 माह के बाद दोबारा इनके नमूने हासिल किए जाएंगे और रिपोर्ट मंफी आते ही लोगों को फिर इन चश्मों का पानी इस्तेमाल में लाने की इजाजत दी जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि अगर चंद एक इलाके इन चश्मों का पानी इस्तेमाल में लाना चाहते हैं तो उन्हें चाहिए कि वो पानी उबाल कर इस्तेमाल करें।
یہ تھے گاندربل سے رحیم رضوان۔ سامعین، آج بانیال میں ضلع رامبن ورکنگ جرنلسٹ ایسوسیشن کا انتخاب عمل میں لایا گیا۔ ضلع رامبن کے سینئر صحافی اور چیئرمین کے نمائندے محمد تسکین وانی کو ایک بار پھر ضلع صدر کے لیے کامیاب قرار دیا گیا۔ اطلاعات کے مطابق محمد تسکین وانی نے 29 ووٹوں میں سے 27 ووٹ حاصل کیے۔ محمد تسکین وانی 2014 سے لگاتار ورکنگ جرنلسٹ ایسوسیشن رامبن کی سربراہی کر رہے ہیں۔ آج کے انتخاب میں بانیال، کھڑی، رامسو، پوگل پرستان، رامبن، گول، چندرکوٹ اور بٹوت کے صحافیوں نے بھی شرکت کی۔ سامعین، اونتی پورہ کو ڈوگری پورہ اور ملکہ دیہات سے ملانے کے لیے وہاں پر تقریباً 20 سال پہلے 2 پلوں کی تعمیر کا کام ہاتھ میں لیا گیا، مگر یہ پل آج تک تعمیر نہیں ہو سکے ہیں اور اس وجہ سے اس وسیع علاقے کے لوگوں کو آج بھی دریا پار کرنے کے لیے روایتی کشتیوں کا استعمال کرنا پڑتا ہے، مگر پانی کا بہاؤ تیز ہونے یا سیلاب کی صورت میں وہ اس سے بھی محروم ہو جاتے ہیں۔ ایک رپورٹ شبیر بٹ سے۔ جہاں ایک طرف ایل جی اور عمر عبداللہ کی زیر قیادت سرکار جموں و کشمیر یوٹی کے تمام خطوں سے سماجی و اقتصادی نابرابری کو ختم کرنے کے لیے بلند بانگ دعوے کر رہی ہیں، وہیں جنوبی ضلع پلوامہ کے ایک حصے میں لوگوں کو آج بھی گلا ہے کہ گزشتہ 70 برسوں کے دوران اس حلقے کو سیاسی یا سماجی طور پر برابری کا حصہ نہیں دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے یہاں زمینی سطح پر ترقی کے اہداف حاصل نہیں کیے گئے۔ تفصیلات کے مطابق اونتی پورہ دریائے جہلم کے آر پار دیہات، جن میں جوگری پورہ، ریشی پورہ، پدگام پورہ، گوری پورہ، پنزگام، وکرون، کاگ پورہ، ردنی پورہ، پہو، حاجی بل اور دیگر درجنوں دیہات شامل ہیں۔ اس جدید دور کے اندر بھی جہاں عوام کو بنیادی سہولیات کی کمی کا سامنا ہے، وہیں قومی شاہراہ سے محض کئی قدم دور آگہانجی پورہ، اونتی پورہ میں عوام کو 70 برسوں سے ہائی وے کے ساتھ جڑنے کا خواب ابھی تک شرمندہ تعبیر نہیں ہوا ہے۔ جہاں اس گاؤں میں آج بھی لوگ کشتیوں میں سفر کر کے روزمرہ کام کے لیے گھروں سے نکلتے ہیں، وہیں گاؤں میں پینے کا پانی، صحت عامہ اور دیگر بنیادی سہولیات کی کمی بھی عوام کو ستا رہی ہے۔ یہاں کے مقامی لوگوں کو گلا ہے کہ ملک کی آزادی کے 70 برس بعد بھی اس گاؤں میں کسی بھی سرکار نے ہیلنگ ٹچ دینے کی کوشش نہیں کی ہے، اور نتیجہ یہ کہ پورا گاؤں پسماندگی کی زندہ مثال بنا ہوا ہے۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر اونتی پورہ نذیر احمد میر نے شہربین کو بتایا کہ آگہانجی پورہ کو قومی شاہراہ سے جوڑنے کے لیے فٹ برج کے منصوبے پر کام ہو رہا ہے، تاہم اسی طرح دریائے جہلم کے کنارے تحصیل اونتی پورہ اور کاگ پورہ کے دیہات میں جامع ترقی کے اہداف کو حاصل نہیں کیا جا سکا ہے۔ حالانکہ یہ علاقہ ماضی میں کئی مرتبہ سیلابوں کی زد میں آ گیا ہے، جس کی وجہ سے یہاں زراعت کے ساتھ ساتھ زرعی اراضی کو کافی نقصان پہنچا ہے اور اقتصادی طور یہاں کے لوگ خود کفیل نہیں بن سکے، اور کل ملا کر ہزاروں نفوس پر مشتمل یہ علاقہ مجموعی ترقی حاصل نہیں کر پایا۔ یہی وجہ ہے اب لوگ یہاں ایک نئی کانسٹیچوئنسی، فلڈ ڈیولپمنٹ کانسٹیچوئنسی اونتی پورہ کا مطالبہ کرتے ہیں تاکہ ماضی کی غلطیوں کو دہرایا نہ جا سکے۔ سماجی کارکن لطیف سیف اللہ نے بتایا کہ بدقسمتی سے دریائے جہلم کے آر پار ہزاروں نفوس کو آج تک سرکار یا سیاسی سطح پر ایکسپٹنس نہیں دی گئی، حالانکہ ووٹوں کے وقت ہر سیاسی پارٹی کے لوگ آ کر ہمارے ساتھ وعدے کرتے ہیں، لیکن بعد ازاں یہ وعدے وفا نہیں ہوتے، اور یہی وجہ ہے کہ اب اس نظر انداز خطے میں تعمیر و ترقی کے ساتھ ساتھ سیاسی نمائندگی کا مطالبہ زور پکڑتا جا رہا ہے۔ واضح رہے کہ فی الوقت ضلع پلوامہ میں 4 اسمبلی حلقہ جات ہیں، جن میں پلوامہ، راج پورہ، ترال اور پامپوٹ شامل ہے۔ یہ تھے اونتی پورہ سے شبیر بٹ۔ سامعین، محکمہ فشریز کے ملازمین کا پھر ایک بار کہنا ہے کہ گزشتہ 15 برسوں سے ڈی پی سی عمل میں نہیں لائی گئی اور اس کے نتیجے میں فشریز گارڈ سے لے کر فشریز انسپیکٹر تک سبھی لوگ ایک ہی عہدے پر 20 سال سے ہیں۔ محکمہ فشریز نے پرنسپل سیکرٹری فشریز سے اپیل کی ہے کہ محکمہ میں ڈی پی سی فوری طور عمل میں لائی جائے اور فشریز گارڈ سے لے کر فشریز انسپیکٹر تک کی ترقی کا معاملہ حل کرایا جائے۔ حالانکہ محکمے میں کئی پوسٹیں خالی پڑی ہیں، محکمہ فشریز کے ملازمین نے فوری طور سینیارٹی لسٹ ترتیب دینے کا بھی مطالبہ کیا ہے۔ جموں کشمیر پاور امپلائیز اینڈ ورکرز یونائٹڈ فرنٹ کا ایک وفد مشتاق احمد نجار کی قیادت میں آج چیف انجینئر سے ملاقات ہوا۔ میٹنگ کے دوران ملازمین کے مسائل، خاص طور پر جنرل کیٹیگری کی رکی پڑی پروموشن اور ان پیڈ ملازمین کے مسائل پر بات چیت کی گئی۔ اس کے ساتھ ہی شہربین کے آج کے موضوعات مکمل ہوا چاہتے ہیں۔ اپنے میزبان اور ڈیسک ایڈیٹر محمد حسین ظفر، شہربین کے ایڈیٹر اور نگراں